کرنے کے لیے ملک پاکستان کے مستند اور ہر دل عزیز علماء کرام حافظ الحاج القاری مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب، حضرت علامہ مولانا عمران بشیر صاحب اور صاحبزادہ پیر نعیم اکرم قطب شاہی صاحب تشریف فرمائے مدینہ منورہ سے۔ آپ چاروں کا ویلکم ہے اور خیر مقدم ہے بزم علماء میں۔ آج موضوع جو میں نے سمجھا اور سیکھا قصص القرآن سے، وہ مخاطب جو تھا، قرآن کا تخاطب جس سے تھا، وہ لفظ ہے شرک، یعنی انسان کا خود کردہ شرک۔ انسان نے خود کردہ اس کے بنائے وہ مشرک، اس کے رسومات اور اس کے بنائے ہوئے بت اور وہ جتنے بھی باطل رسومات تھیں، جتنے بھی باطل معاملات تھے، انسان اس میں پڑا، کب پڑا، کیسے پڑا، اس کی نفسیات، اس کی ذاتی خواہشات، اس کے پرسنل بینیفٹس، یہ سب ایلیمنٹس کام کرتے رہے اور اس وجہ سے انسان بیچارہ مجبور ہو کے اس طرف آ گیا۔ مگر بہرحال اس طرف جب وہ آیا تو اللہ رب العزت نے ہدایت کے لیے پیغمبر بھی بھیجے، پر آج کسی پیغمبر کو زیر ذکر نہیں لایا گیا۔ رسمی طور پہ برسبیل تذکرہ پیغمبران خدا کا بھی ذکر ہوا، لیکن بات ہوئی ہے شرک کی، بات ہوئی ہے اینتھروپولوجی کی، تو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے شرک کی میں ڈیفینیشن ابتدائی طور پہ سمجھ لیتا ہوں، قرآن کیا کہتا ہے مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، شرک اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں، صفات میں، افعال میں، احکامات میں کسی کو شریک کرنا۔ صحیح۔ مثال کے طور پر اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے۔ اب کسی اور کے متعلق یہ گمان رکھنا یا یقین رکھنا کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، یہ شرک ہے۔ اسی طریقے سے اس کی ذات میں، اس کے افعال میں، یعنی وہ اس کی یوں سمجھ لیں کہ اس کے ذاتی طور پر بھی، صفاتی طور پر بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اور اسی طرح افعال میں، احکامات میں وہ جو چاہتا ہے وہ فرماتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں یا اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے کہ جو اس کے ساتھ شریک ہو اور اس کو پوچھے یا اس سے پوچھنا پڑے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ پھر دوسرا، وہ واجب الوجود ہے اور ازلی ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے ہمیشہ تک، یہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، ورنہ اس سے ماورا ہے۔ واجب الوجود اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ خود قائم حی قیوم ہے اور وہ اپنی ذات میں کسی کا محتاج نہیں۔ اب آئیے اس بات پر کہ اس کی صفات میں، مثال کے طور پر سلمان بھائی، وہ سننے والا ہے، سمیع ہے، تو سننے والے تو ہم بھی ہیں، وہ دیکھنے والا ہے تو دیکھنے والے ہم بھی ہیں۔ تو اب یاد رکھیے گا کہ وہ ان صفات میں کسی کا محتاج نہیں، اور انسان کو، اپنی مخلوق کو اس نے جو یہ صفات عطا فرمائی تو اس نے عطا فرمائی ہے۔ مخلوق کے پاس ذاتی ہے، ذاتی نہیں ہے، صفاتی، یعنی اسے عطائی ہے اس کے پاس، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے اس کا ذاتی ہے۔ اسی لیے ہم کسی نبی کے متعلق یا اسے کسی مقرب کے متعلق جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اسے فلاں چیز عطا فرمائی، جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اچھا، ہم کہیں یہ کہتے ہیں کہ علم غیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زمین آسمان کا فرق ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے عطا نہیں فرمایا، اس کے پاس ذاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا پھر ان کے بعد ان کے وسیلے سے امت کے اور اولیاء کاملین کے پاس تو وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، وہ اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے، بغیر اس کی عطا کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو بھی ان معاملات میں کسی اور کے متعلق جی، جس طرح اللہ تعالیٰ تخلیق فرمانے والا ہے فلاں، تو یہ شرک ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے فلاں، یہ شرک ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین اولاد عطا فرمانے والا ہے فلاں بھی ایسی اولاد، یہ بالکل شرک ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، وہ اپنی ذات میں، صفات میں، افعال میں، احکامات میں لا شریک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور فرمایا کہ کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ اور یہ سورہ اخلاص جو سورہ توحید بھی کہلاتی ہے، جب ایک حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک بات پہنچی کہ فلاں جو ہے وہ امام ہے، وہ ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے اس کو پوچھا کہ آپ ایسا کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ بالکل ایسا کرتا ہوں۔ کیوں کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اس میں اللہ تعالیٰ کے توحید کا بیان ہے، اس کا تعارف ہے، مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ اللہ فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو تجھے اس سورت کی محبت جنت میں لے کر جائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، کیا انسان کی عادات اور نفسیات کو پیش نظر رکھ کے سامنے حتمی نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا اینتھروپولوجی کی بات ہو رہی تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ بعد ہم تو صلاۃ کے کچھ باتیں بڑی اہم ہیں جن کی طرف قبلہ علامہ امجدی صاحب نے اشارہ فرمایا ہے، اور یہ جو اینتھروپولوجی ہے جس حوالے سے اتنا خوبصورت ایک پیغام پہنچایا گیا شرک کے حوالے سے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کیا ہے۔ سب سے پہلے تو نفسیات کے جو ماہرین ہیں، کیونکہ نفسیات کا اور علم بشریات کا بار بار تذکرہ کیا گیا ہے، تو جو علم بشریات ہے یا علم نفسیات ہے یا سماجی علوم میں عمرانیات کے علوم ہیں، یا جو نفسیاتی تقاضوں کے ساتھ ساتھ معاشیات کی بات کی گئی تھی، یہ سارے جتنے لوگ ہیں یہ سوشل سائنٹسٹ ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو آپ الگ نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح۔ اب سب عقیدہ توحید ہماری سرشت اور ہماری فطرت اور ہمارے وجود کا حصہ ہے بحیثیت مسلمان کے، اور بحیثیت مسلمان کے ہم اس بات سے انکار ہی نہیں کر سکتے کہ ہم نے پہلا معاہدہ جس کو آپ سوشل کانٹیکٹ تھیوری کہتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ کیا انسان نے، اور وہ ہے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے یہ جواب دیا کہ تو ہی تو ہمارا پالنہار ہے، تو ہی تو ہمارا آقا و مولا ہے، تو ہی تو بلا شرکت غیر ہے، وہ طاقت ہے کہ جس کا نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی مثیل ہے، نہ کوئی مثال ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جب یہ معاملہ آ جاتا ہے اس دنیا میں انسان کا، تو انسان کے لیے افلاطون ارسطو کے جو اقوال ہیں، آپ چونکہ بشریات کی طرف جا رہے ہیں تو علم بشریات کے بانیوں میں افلاطون اور ارسطو کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مین از اے سیلفش اینیمل، انسان ایک خود غرض جانور ہے۔ اب اس خود غرضی کی بنیاد پر جب وہ تمدن کو جنم دیتا ہے، ثقافت کو جنم دیتا ہے، تو وہاں سے ایک کلچرل بیہیویئرزم جس کو آپ کہتے ہیں رویہ جاتی معاشرہ جنم لیتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اس رویہ جاتی معاشرے کے اندر کون ہے؟ ایک وہ ہے جس کے پاس ہیو ہے یعنی طاقت ہے، اور ایک وہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں ہیو ناٹ بقول کارل مارکس کے، کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اب جن کے پاس کچھ نہیں ہے یہ طاقت کی پیروی کرتے ہوئے حاصل کرنے کے لیے اس کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، اور اسی بنیاد پر یہ ریاست جس کو آپ کہتے ہیں کہ معاشرے میں وجود اس کا ہو جاتا ہے، اور اس میں انسان اپنی رائے کے ذریعے جس کو ماننے لگتا ہے، اس رائے کو، اس ماننے کو وہ رب ماننے لگتا ہے۔ اللہ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ ظاہر ہے، اب اس رب کے نتیجے میں نعوذ باللہ من ذالک جھوٹے معبودان باطل پیدا ہوتے ہیں، بالکل صحیح، جن کو آپ کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے انا ربکم الاعلی، کوئی کہتا ہے میری طاقت، میرا اقتدار، میرے اقتدار میں کبھی سورج غروب نہیں ہوگا۔ تو اب جو معبودان باطل کے سامنے سرنگو ہو گئے اور جھک گئے، ان کو آپ آج کی زبان میں کہتے ہیں اتھارٹیرین ورشپر، جی یعنی اقتدار اعلیٰ کے پرستار یا پوجا کرنے والے لوگ۔ بالکل ٹھیک۔ اب چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہمارا عقیدہ یہ ہے وہ رب جس نے پیدا کیا اپنے وعدے کے ساتھ
اور اس کے بعد آدم سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پیغامات الہی ڈیوائن رائٹ تھیوری کے تحت آتے رہے، اور وہ پیغام یہ تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جنہوں نے مان لیا وہ فلاح پا گئے، اور جنہوں نے نہیں مانگنا وہ مشرک ہو کر برباد ہو گئے، کوئی آگ کے نتیجے میں، کوئی پتھر کے نتیجے میں، کوئی لواطت کے نتیجے میں، کوئی پانی میں ڈوب کر، کوئی بارش میں ڈوب کر، لیکن میرا رب کبھی ڈوبنے والا نہ تھا، نہ ہے، نہ رہے گا۔ کیوں کہ وہ ایسا الہ ہے کہ جس کا مثیل و مثال کوئی نہ تھا، نہ کوئی ہے، ہوگا۔ بقیہ جتنے ہیں وہ قدرت کے مظاہر ہیں۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ۔ اور جب آپ دیگر انبیاء کا ذکر کرتے ہیں یا اقوام کا، تو میری جو فکر ہے، میری جو طبیعت ہے، میرا جو دل ہے، وہ مائل ہوتا ہے ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اور چونکہ وہ کہتے ہیں نا ہجوم پیغمبراں ہیں اس میں، یہ مظفر نے کہا تھا۔ حنیف آزادی کا شعر ہے، خدا گواہ کہ بے حد و بے کراں ہیں حضور، جہاں جہاں ہے خدائی وہاں وہاں ہے حضور، اور نہ جانے امت آسی کا حشر کیا ہوتا۔ آپ نے فرمایا نا آگ میں، دریا میں کیسے برباد ہوئے، نہ جانے امت آسی کا حشر کیا ہوتا، زہے کہ بندہ و آقا کے درمیان ہیں حضور، زہے کہ بندہ و آقا کے درمیان ہیں حضور۔ مولانا عمران بشیر صاحب، میں تو ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ اگر حضور نہ ہوتے تو کیا ہوتا، اس امت کا کیا ہوتا۔ ایک ایک امت کے گناہوں کو اور غلطیوں کو اور سزاؤں کو ہم سن رہے ہیں، عبرت پکڑ رہے ہیں، اور سارے جمع ہو گئے اس امت میں، مگر اس کے باوجود حضور آج تک ہم کو تباہی سے بچا رکھا ہے۔ بے شک، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا حضور دیکھیں، انسان جو ہے، اس کا جو وقار ہے، اس کی جو رسپیکٹ ہے، اس کی جو ریپوٹیشن ہے، وہ تو اس کے موحد ہونے میں، صحیح ہے، ایک ذات کے ماننے میں۔ مشرک ہونا، شرک کرنا، یہ اس کا وقار بھی مجروح کرتا ہے، اس کی رسپیکٹ بھی، کہ خود بھی ظاہر ہے ادنا کے آگے جھکتا ہے اعلیٰ کو چھوڑ کر۔ پھر انسان شرک کیوں کرتا ہے؟ طبعاً اس کی رسپیکٹ تو کمپرومائز ہو جاتی ہے اس سے، بہت سارے لوگوں میں ڈائیورٹ ہونے سے۔ کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ انسان جیسے گاڑی چلا رہا ہوتا ہے نا روڈ کے اوپر، جی، تو بڑی سموتھ اور بڑی اچھی ترتیب سے چل رہا ہے، ایکسیڈنٹ کیوں ہوتا ہے؟ صحیح، جب حالانکہ بڑی خوشی کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا ہے، اپنے کاروبار کی میٹنگ کے لیے جا رہا ہے، کسی اچھی ترتیب پہ جا رہا ہے، گھومنے پھرنے کے لیے جا رہا ہے، ایکسیڈنٹ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی جب توجہ ہٹتی ہے نا اپنے مقصد سے، غفلت کی طرف آتا ہے، سستی کی طرف آتا ہے، تو کام تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جی، ایسے ہی شرک کی ابتدا ہم جب دیکھتے ہیں تو کہاں سے ہوئی؟ قوم نوح سے شروع ہوئی۔ جی، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ انت اول الرسل یا نوح، انت اول الرسل الی اہل الارض، آپ پہلے رسول ہیں جن کو شرک کے خاتمے کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے شرک ہوا نہیں، تو وہ قوم کیسے آئی؟ غلو کی بنیاد پہ آئی۔ جی، غلو کی بنیاد انسان، اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غلو سے بچنے کا حکم دیا، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ 3 چیزیں تمہیں دنیا آخرت میں نجات دیں گی، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، القصد فی الفقر والغنا کلمۃ العدل فی الغضب والرضا، کہ دماغی اعتبار سے بھی اعتدال میں رہنا، نہ غصے میں زیادہ آپے سے باہر ہونا، نہ خوشی میں آپے سے باہر ہونا، اور ایسے خرچ کرنے کے اعتبار سے بھی اعتدال میں رہنا۔ توحید، یہ جو معاملات چل رہے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں جو حکم دیے، خالص رہنا۔ انسان جب غلو کی طرف جاتا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے غلو میں اتنا گئے کہ حتیٰ کہ ان کو اس رتبے اور مقام پہ پہنچا دی جس کے وہ اہل نہیں تھے۔ اللہ نے ان کو اپنا رسول بنایا، نبی بنایا، ایک تو بیٹا بنا دیا انہوں نے پکڑ کے، اور دوسرا ان کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، تثلیث کے قائل ہو گئے، حضرت مریم کے اعتبار سے بھی، حضرت عیسیٰ کے اعتبار سے بھی، اور اللہ کے اعتبار سے بھی، کہ اللہ کو بھی اپنا معبود بنا لیا، حضرت عیسیٰ کو بھی اور حضرت مریم کو، جبکہ ان دونوں چیزوں کا اللہ نے حکم تو نہیں دیا تھا۔ یہ غلو کے اعتبار سے، اس لیے قرآن پاک نے سورۃ الجاثیہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ بتائیے اس شخص کا کیا حال ہوگا جو اپنی خواہشات کا غلام بن چکا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ ما عبید تحت السماء الہ ابغض الی اللہ من الہوا، اس آسمان کے نیچے سب سے بڑی جو تباہ کرنے والی عبادت ہے، سب سے زیادہ جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، حالانکہ اور بھی بڑی قومیں ہیں، سارے معاملات ہیں،
لیکن اس حدیث پاک میں آقا کریم نے جس کو سب سے زیادہ مبغوض فرمایا وہ کس کو؟ من چاہی کی ترتیب پہ چلنے کو. بالکل. اللہ اکبر. اس لیے حکم ہے کہ اللہم الہمنی رشدی و اعذنی من شر نفسی. اس دعا کو ضرور صبح شام پڑھا جائے کہ اللہ مجھے اپنے نفس کے شرور سے محفوظ فرما. بہت خوب، بہت خوب. کیونکہ ظاہر نفس کی خواہشات ہی تو ہیں جو انسان کو مطلب ڈائیورٹ کرتی ہیں، وہ ایک طرف سے ادھر 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 ادھر، اور پھر پرسنل بینیفٹس کے چکروں میں وہی والی بات حضرت گھوم پھر کے آتی ہے اقبال کی کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اور اقبال کے لیے ڈیڈیکیشن ہے، خوش آ گئی ہے جہاں کو قلندری میری، وگرنہ شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا ہے. بریک کے بعد ہوتی ہے مولانا. پیر صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. قبلہ، یہ انسان نے ہدایت کی روشنی میں آغاز کیا جیسا کہ ہم نے سمجھا، اور ابتداءً موحد تھا طبعاً فطرتاً، لیکن بعد میں اس کے پرسنل بینیفٹس شامل ہو گئے، اس کے ذاتی مفاد، اکنومیکل بینیفٹس بھی آ گئے نا. جب بناؤں گا، بیچوں گا، تقلید کریں گے، کام چلے گا، دھندا چلے گا. تو اس حوالے سے کچھ اپنی رائے ذرا مختصراً ارشاد فرمائیں نا. بہت بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ وصحبہ وسلم. بیسیکلی تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ شرک ہے کیا اور شروع کب ہوا. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ابلیس نے حکم عدولی کی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جسٹس ہے. ہمارا رب بہت رحم والا ہے، کرم والا ہے، ظالم نہیں ہے ہمارا رب جو ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب اس نے یہ مہلت مانگی کہ مجھے قیامت تک آپ مجھے یہ مہلت دیں کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا میں آپ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ گمراہ نہیں ہوں گے. تو جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی تو اس نے اپنا کام شروع کر دیا کہ اللہ کی مخلوق کو گمراہ کرنے کے لیے. آقا تو جہاں سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اصحابہ کرام بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوتا اور وہ شیطان کو ہم نے مارنا ہوتا ہے. اس کو اگر ہم اس شیطان کو مار دیں گے تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے کہ ہم شرک سے دور ہو جائیں گے اور اللہ سے بہت قریب ہو جائیں گے اس میں. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیطان کیا ہے کہ جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان کو نیکی کا موقع عطا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کا ثبوت جو ہے آپ کو سورۃ فاتحہ میں جو ہے واضح طور پہ اس کی ایک ایک آیات کے اندر آپ کو عکس نظر آئے گا اس کا جو ہے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے کہ اپنا جب مجھے میرا رب جو ہے کہ نیکی کے لیے موقع عطا کرتے ہیں کہ یہ سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، یہ بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلاؤ اس کو. اب میں اس کی نیت کرتا ہوں کہ میں اٹھوں اور اس کو کھانا کھلاؤں. اب میں جب اٹھنے والا ہوتا ہوں تو شیطان فوراً میرے آڑے آتا ہے کہ 1 منٹ ٹھہر جاؤ، میں نے موبائل نکال لیا یا مجھے کچھ دوسری چیز یاد آ گئی کہ میں ابھی اس کو کر دیتا ہوں. پھر میں نیت کرتا ہوں اٹھنے کے لیے تو پھر شیطان مجھے بہکاتا ہے. جی جب شیطان مجھے بہکاتا ہے تو اسی طرح کرتے کرتے میں آہستہ آہستہ اس کو نظر انداز کر دیتا ہوں. جب میں اس کو نظر انداز کرتا ہوں تو شیطان کو یہاں زندگی ملتی ہے، یہاں اس کو زندگی ملتی ہے، اور شیطان پھر جو ہے ہمیں خواہشات کے تابع آہستہ 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 ہمیں کرتا رہتا ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے نبی سے کہا کہ یہ دیکھو کہ انہوں نے خواہشات کو اپنا لا بنا لیا، اپنا رب بنا لیا. آپ نے جلال میں آ کے یہ بات کی ہے. تو اس کی اصل بات ہی یہی ہے کہ وہ ہمیں جس وقت خواہشات کے تابع کر دیتا ہے تو ہم اللہ کی قربت سے دور ہو جاتے ہیں. جب رب کی قربت سے دور ہو جاتے ہیں اور رب کے نبی کی سنتوں سے ہم دور ہو جاتے ہیں تو ہم شرک میں پڑ جاتے ہیں. ہم اس میں بالکل صحیح، بالکل ٹھیک. اصل بات ساری یہی ہے کہ جس وقت اللہ سبحانہ تعالی ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رب نے قرآن میں جیسے بھلائی بھلائی اور بھلائی کی تلقین کی ہے، ہمیں بھی جو ہے کہ وہ ذہن کے اندر سے نیگیٹیوٹی ختم کر کے اللہ کی اس بھلائی کو اپنانا چاہیے، اور اللہ کے نبی نے جس طرح کی ہے اس اللہ کے نبی کی سنتوں کی طرح اس کو جو ہے کہ ہمیں استعمال کر کے ہمیں اس منزل تک پہنچنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، راستہ روشن ہے،
طریقہ موجود ہے. تربیت اللہ کے نبی معلم کائنات کر کے چلے گئے ہیں اور ہمیں ضرورت اس امی لقب بھی سارا زمانہ کہے اسے, ہاں امی لقب بھی سارا زمانہ کہے اسے, سب اہل علم 10 نگر بھی اسی کے ہیں, بے شک. سب اہل علم 10 نگر بھی اسی کے ہیں. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب, انسان نے ہدایت کی روشنی میں آغاز کیا, قرآن کی کیا دلائل ملتے ہیں اس موقع پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شریعت مطہرہ میں چاہے قرآن ہو اور حدیث ہو, حدیث کا ذخیرہ ہو, ہمیں یہ ملتا ہے. قرآن کریم میں ایک ہی مثال دے دیتا ہوں آپ کو. کان الناس امتا واحدہ, کہ لوگ ایک امت تھے, ایک تھے. یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک یہ معاملہ ایک تھا. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ. تو جب اختلاف شروع ہوا وہ نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوا, اور ظاہر ہے کہ وہ ود, سواع, یغوث, یعوق, نصر, یہ جو ود تھا نا یہ بڑا نیک شخص تھا, جانتے ہیں آپ؟ جی ہاں, یہ ایسے بت نہیں تھا, بالکل ایسے یہ بڑا نیک شخص تھا, ایک اللہ والا تھا, اور ہاں اللہ والا تھا. اور اس کہتے ہیں مفسرین لکھتے ہیں کہ سب سے نیک یہ شخص تھا. تو اب ہوا یہ کہ لوگوں سے بڑی محبت کرتے تھے. اب جب اس کا انتقال ہوا نا تو لوگوں کو بڑا قلق ہوا کہ یار یہ اس کا انتقال ہو گیا. تو شیطان آیا, شیطان نے کہا تم ایک کام کرو, تصویریں بنا لو اس کی, اسے دیکھ دیکھ کر نا. اب بات سمجھ میں آئی ان کی, باقاعدہ مفسرین نے لکھا, اب بات سمجھ میں آئی ان کی, ایک آدمی تھا, کچھ یادگار تو نا, تو تصویریں بنا کے رکھ دی انہوں نے. اچھا, اب اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد یہ ہوا کہ جو تھے وہ انتقال کر گئے. اب جو ان کی اولاد آئی تو شیطان نے کہا تمہارے باپ دادا ان کو پوچھتے تھے, تم بھی پوچھو. اب انہوں نے اندھی تقلید انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا. تو بعض اوقات دیکھیں محبت بھی ہو ایسی ہو کہ اس محبت میں بھی کسی قسم کا شرک نہ ہو. بالکل, عشق ہو ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی قسم کا شرک نہ ہو. اچھا, یہاں پر میں یہ بات بھی کہوں گا کہ اس کی عبادت میں جتنے انداز ہیں اس میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے. خالصتاً وہ عبادت کا حقدار ہے, اس کے سوا کوئی اس عبادت کا حقدار ہے ہی نہیں ہے, کوئی سجدے کا حقدار نہیں ہے. دیکھیں نا, حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صاحب آئے, یا رسول اللہ ہم فلاں جگہ گئے, ہم نے دیکھا کہ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کر رہے ہیں, ہمارا دل بھی چاہتا ہے کہ ہم سجدہ کریں. تو فرمایا کہ اس امت پر اگر کسی کو کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے, لیکن اس امت میں سجدہ جائز ہی نہیں ہے. سجدہ تعبدی کوئی مسلمان یہ تو خیر نہیں کر سکتا نا کہ کسی کو عبادت کے لیے سجدہ کرے, یہ تو غیر مسلم بندہ ہو جاتا ہے, کافر ہو جاتا ہے. لیکن کسی نے سجدہ تعظیمی بھی کیا, جو کہ بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ کرتے ہیں, سجدہ تعظیمی بھی کیا, تعبدی نہیں ہے, یہ بھی ناجائز اور حرام ہے. اس امت کے لیے اس امت میں کسی کے لیے بھی سجدہ بالکل جائز نہیں ہے. اس بات کو بالکل یعنی آپ اپنی گرہ سے باندھ لیں. اچھا, اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو شرک شروع ہوا تو کان الناس امتا واحدہ, پہلے تو امت ایک تھی, اور اس کے بعد یہ شرک شروع ہوا. اسی طریقے سے اشارہ کرتے ہوئے حدیث پاک میں ہے کہ کل مولود یولد علی فطرتہ فابواہ یحودانہ وینصرانہ. اب دیکھیں نا کہ اس میں جو کہا گیا پہلے سارے مشرک تھے, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ترقی ہوتی رہی تو لوگ توحید کی طرف آ گئے, فطرت کی طرف آ گئے. ڈاکٹر صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا کہ ایسا بالکل نہیں. کیوں کہ انسان اپنے آنے سے پہلے, تمہاری سائنس یہ نہیں بتائے گی چاہے کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے, کہ انسان عالم ارواح میں جتنی بھی آدم کی ضروریت ہے نا, سب کے سب عالم ارواح میں الستو بربکم, یعنی جو توحید کا میثاق تھا سب اس کا اقرار کر کے آئے ہیں, اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر آئے ہیں. اسی لیے بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا, اسے کسی چیز کا پتہ ہو یا نہ ہو, اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے. فقہاء کرام بیان فرماتے ہیں, اگرچہ یہ صورت اب ہوتی نہیں ہے, فقہاء بیان فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی ایسی جگہ رہتا ہے کہ جہاں پر اسلام کا پیغام نہ پہنچا, کوئی بات نہیں پہنچی, تو اس کی نجات کے لیے کیا کافی ہے؟ فرمایا اس کی نجات کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ میرا رب اللہ ہے. اس کی نجات کے لیے یہی کافی ہے کہ میرا رب اللہ. کیا بات سر, ٹیکنیکل دور ہے,
जदीद दौर है, अच्छा। बहुत तरक्की हो रही ये है। पता नहीं था कि ये दौर तरक्की का सर है। आपने कितनी जनरेशन्स को साइंस सिखाई और समझाई है, पॉलिटिकल साइंस के आप जो है उस्ताजुल असातिज़ा रहे हैं, आप अखस्सुल खास समझते हैं। अब ये जो जदीद दौर है इसमें तौहीद को साइंस के बगैर समझा जा सकता है? साइंटिफिक रीजंस और साइंटिफिक क्वेश्चंस जब आपके सामने आके खड़े होते हैं, आपने ऐसे कई कॉन्वोकेशंस अटेंड किए हैं अक्रॉस द बोर्ड, और आपने ऐसे बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड किए हैं, आप वहाँ पढ़ाते भी हैं मगरिब में, तो आप मुझे ये बताइए कि साइंस के बगैर इसको कैसे समझा जाए? नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मैं एक बात कहूँ आपसे, जी जी, और ये अपने आप को समझने, कब से अल्लाह नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक साइंस का मोहताज हो गया है? क्या बात है, क्या बात। यार क्या बात करते हैं आप? अल्लाह अकबर। मखलूक और खालिक का कोई मवाजना है? अब्द और महबूद का कोई मवाजना है? देने वाले का और भिखारी का कोई मवाजना है? अल्लाह अकबर। जो हयात और मौत को पैदा करता है, वो मौत और मिट्टी का बना हुआ गारा, वो अपने आप को कहेगा कि मैं सबसे बड़ा हूं, मैं मवाजना करने निकला हूं? यही तो गलतफहमी है जिसने इंसान को बर्बाद करके इस तबाही के दौर में खड़ा कर दिया, जहाँ एथीस्ट जो अपने आप को अकीदे के एतबार से कहते हैं कि मैं लामजहबी सेकुलरिज्म की बुनियाद पर, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म, ट्रेड यूनियनिज्म की बुनियाद पर अक्ल की रसाई के साथ रब की तलाश में हूँ, वो अपनी तलाश में इतना सरगर्दा होता है कि वो नशे का आदी हो जाता है। जी, उसको एंजाइटी और डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर का इस दर्जा वो मरीज बन जाता है, रातों की नींद उसकी गायब हो जाती है। लेकिन कुरान तो ये कहता है कि अल्लाह के जिक्र में सुकून ही सुकून है तुम्हारे दिल का, तुम अल्लाह को याद तो करो, जिक्र तो करो जैसे मेरे औलिया कामिलीन किया करते थे, जैसे मुझसे मोहब्बत करने वाले शब और रोज अपने आप को जिंदा रखा करते थे जिक्र के लिए। तो असल में तौहीद जिक्र का नाम है। बिल्कुल सही। और ये जो साइंसी इजादात है, जिस दर्जा आप एआई में तरक्की करेंगे उस दर्जा आप ज़हनी गुलामी और ज़हनी महकूमी का शिकार होते जाएंगे। ये एआई है क्या? अभी क़िबला पीर साहब से बात हो रही थी और कुछ अहबाब, मैं कुछ दिन पहले, 1.5 माह पहले, 1 माह पहले अमेरिका में था, तो माइक्रोसॉफ्ट के कुछ हजरात थे जिनसे मेरी बातचीत हो रही थी। तो मैंने कहा कि आपने एआई का जो बुनियादी चीज़ें ली हैं वो असल में मुकाशफात की बुनियाद पर ली हैं। तसव्वुफ में मुकाशफात वो हैं जो मावराए अक्ल हो लेकिन हक़ाइक़ अपने वजूद के एतबार से मौजूद हों, लेकिन वहाँ तक हर आदमी की रसाई नहीं है। वो वहाँ तक वही पहुँचेंगे जो ज़िक्र व अज़कार के ज़रिए रब की जो अजायबात है और उसकी तख्लीक़ात है उस तक उनकी रसाई हो। हज़रत नूर सुदूर शरुस सुदूर में जो अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह की मारूफ किताब है, वो कहते हैं तुम्हें कब्र के अहवाल नहीं मालूम, लेकिन कब्र के अहवाल जो ज़िक्र व अज़कार से वाबस्ता लोग हैं वो महसूस करते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी ने सब कुछ बतला दिया है। और अल्लाह के नबी को वो जो क़िबला मुफ्ती साहब भी, अल्लामा हमारे इमरान बशीर साहब हों या दीगर उलमा हों, जैसे पीर साहब बैठे हुए, आप बैठे, हम सब का अक़ीदा ये कि ये अज़ खुद नहीं है, ये सब अताए रब्बानी है। बिल्कुल सही। जो हुजूर ने फरमा दिया, और हुजूर जो कुछ भी फरमा गए। ठीक। अब ये जो उलूम, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वालों से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे एक सवाल किया। मैंने कहा कि ये जो तसव्वुरात आते हैं ये मिथ है। मैं सवाल एक कायम कर लूँ, उसके बाद बात को ख़त्म कर देता हूँ। ये मिथ है, तवहुमात है, ये फिक्शन है जो तसव्वुरात के साथ जा रहा होता है, या इल्मुल हक़ाइक़ के अंदर वो फैक्चुअल एनालिसिस है जिसको आप लाकर आप कहते हैं कि सिंथेसिस है, ये नतीजा निकल रहा है। उन्होंने पता है क्या जुमला कहा? उन्होंने कहा इल्मुल हक़ाइक़ में वो जो तफसीरात हैं आपकी, जो आपके बुजुर्गों ने लिखी है, जिनको ट्रांसफॉर्म किया है ओरिएंटलिस्ट लोगों ने, जिनको आप मुस्तशरिकीन कहते हैं, उनसे हम कुछ हक़ाइक़ नताइज निकाल कर ये कहते हैं कि जिन तसव्वुरात को आप सोचते हैं वो हक़ाइक़ में मौजूद है। नतीजा यह है कि हम उन हक़ाइक़ को एआई के ज़रिए लाकर आप तक पहुँचा रहे। आपके पास ये रसाई चूँकि नहीं है, इसलिए मिल्लत इस्लामिया हुनूज़ हमारी पैरवी कर रही है। ओहो, यानी डिसइंफॉर्मेशन का जो दौर है जी, उसकी बुनियाद ये है, उसकी बुनियाद ये है। और मैं तो कहता हूँ हज़रत, इतना तेज़ तरीन दौर है कि हम दिन में, अब आजकल देखें ना अब क्या होता है, 100 रील्स देख लेता है इंसान दिन में। बच्चे देख रहे हैं, रात में पूछें क्या देखा पता ही नहीं। इतना मुंतशिरुल फ़िक्र हो गया जहन, उसको 3 सेकंड में पिच करना है, नहीं करेगा तो स्वैप अप कर देगा। उसने स्वैप कर दिया, 100 रील्स उसने देख ली हैं। आज उससे पूछें उसने दिन में क्या देखा है, अगर एक लफ्ज़ आपको बता दे तो मैं मान जाऊँ आपको। यानी उसकी जहानत से, उसके शऊर से कैसे खेला जा रहा है।
اور اس دور میں ARYQTV کی یہ ٹرانسمیشن جہاں بچوں کو اذان کے مقابلے کی طرف بلایا جا رہا ہے، سبحان اللہ، تلاوت کے مقابلے کی طرف بلایا جا رہا ہے، نعت کی طرف، یہاں تک کہ حاجی عبدالرؤف صاحب نے پچھلے سالوں میں بچوں کو کلمے پویم، ویسٹرن پوئمز چل رہی تھی، ماشاءاللہ، ہمارے یہاں ویسٹرن پوئمز کا دورہ تھا، تو بچوں کو یہ سکھایا پہلا کلمہ طیب، اور اللہ کا کرنا دیکھیں 10 کروڑ دفعہ دیکھ لیا گیا وہ، سبحان اللہ. اللہ نے اس کو مقبولیت کتنی. تو اس تاریکی کے دور میں، اس ڈس انفارمیشن کے دور میں ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں. اسے کام کہتے ہیں، اسے تربیت، پورا چینل ڈیڈیکیٹ کر دینا اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اس سے بڑا کام کیا ہوگا بہت بڑی بات ہے دنیا میں؟ اس سے بڑا کام کیا ہوگا؟ جبکہ ایک منٹ کے کروڑوں لوگ کما رہے ہیں، ایک منٹ کے لوگ ایک سیکنڈ کا اربوں کما رہے ہیں وہاں پر. ہمارے ماشاء اللہ اس کو ڈیڈیکیٹ کر دیا. کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. غالباً لائن ڈراپ ہو گئی. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. ابھی آپ جی سوال بتا رہی تھی آپ کو تو آپ نے بند ہی کر دیا. جی بتا دیں. نہیں وہ آپ کو یہاں لا رہے تھے اسٹوڈیو میں. بتائیے سوال. اب میں نے پوچھنا تھا، میں نے کہا میرا بیٹا جی جوان ہے تو کام کرتا ہے لیکن نوکری چھوٹی موٹی ہے تو اس کا گزارا نہیں ہوتا. صحیح. میں نے اپنے بھائی کو کہا کہ اس کی مدد کر دیا کرو، وہ دبئی میں ہوتے ہیں. صحیح. تو آگے سے انہوں نے کہا کہ مجھے آپ اس کے لیے مانگ رہی ہو، آپ بھی گناہ گار ہوگی، میں بھی گناہ گار ہوں گا. اچھا حالانکہ کھاتے پیتے ہیں، وہ لاکھ پتی ہیں. اچھا اچھا اور تو آپ اس کے لیے انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا. میں نے صرف اچھا عجیب سی بات ہو گئی. چلیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور یہ بات کی صحیح ہے، اصلاح کر دیں گے انشاءاللہ مفتی صاحب. بالکل ٹھیک ہے. ہم بریک میں بھی آپ کی کالز. خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر بزم علماء میں. میں نے حضرات سے پیغام اختتام میں لینا ہے اور سر سے بھی انشاءاللہ مختصر سا پیغام لینا ہے. میں مولانا عمران بشیر صاحب، آج ہم نے شرک کو سمجھا ہے اور اللہ کرے کہ ہم ہمیشہ توحید پر قائم رہیں، ہماری آنے والی نسلیں بھی توحید پر قائم رہیں. اس کے حوالے سے کیا پیغام دیجیے گا نوجوانوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 کام ہم نے آج سے شروع کرنے ہیں. ایک تو اللہ کی عظمت کو بولنا ہے، دوسرا اللہ کی عظمت کو سوچنا ہے، ٹھیک، اور تیسرے نمبر پہ اللہ کو اللہ کی محبت کے اعتبار سے مانگنا ہے. مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں قرآن کو پڑھتے ہوئے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. صحیح. کہ عزت اے مالک تو نے عطا فرمانی ہے. اب میں زبان سے کہہ رہا ہوں، اس کو سوچوں بھی کہ میرے جتنے اسباب ہیں، جتنے دوست احباب ہیں، یہ سب مل کر مجھے عزت نہیں دے سکتے. عزت میرے اللہ نے ہی دینی ہے. بے شک. اس کو بولنا بھی سوچنا بھی. اور جب دعا کے لیے افطار میں، سحر میں جب بھی بیٹھے، اے اللہ عزت تو نے ہی عطا فرمانی، مجھے اس کی حقیقت نصیب فرما دے. مجھے گاڑی بنگلوں سے، فلاں اسباب سے عزت نہیں ملنی. تو یہ 3 کام، اللہ کی عظمت کو بولنا، لا الہ الا اللہ، جو بار بار ہم یہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب سب سے پہلے نفی کی گئی ہے سب چیزوں کی. لا وزیر لہ ولا مشیر لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ. نہ اس کا کوئی وزیر ہے، نہ مشیر ہے، نہ اس کا مد مقابل ہے، نہ اس کی کوئی مثل ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے. هو الاول فلیس قبلہ شیء، هو الآخر فلیس بعدہ شیء، هو الظاہر فلیس فوقہ شیء، هو الباطن فلیس دونہ شیء. کہ ابتدا میں دیکھیں تو اللہ، انتہا میں دیکھیں تو اللہ، ظاہر میں دیکھیں تو اللہ، باطن میں دیکھیں تو اللہ. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهًا وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهًا. آسمانوں کا بادشاہ بھی وہی، زمینوں کا بادشاہ بھی وہی. تو اللہ کی عظمت کو خوب بولا جائے تاکہ ہمارا دل بھی مان جائے کہ واقعی چلانے والا اور بنانے والا ایک اکیلا اللہ ہی ہے. اچھا، چلانے والا، بنانے والا اور نبھانے والا بھی. نبھانے والا اور کون نبھاتا ہے؟ اللہ. اتنی غلطیوں کے بعد کون گنجائش دیتا ہے؟ کیسا ہے؟ آ میرے دامن کرم میں آ، میری رحمت میں آ، میرے بندے تو میرے پاس آ، تیرا رب ہے نا. حضرت کیا فرمائیں گے؟ کوئی پیغام دیجیے. سبحان اللہ. بہت اچھی بات کی آپ نے. میں تو اپنے نوجوانوں کے لیے اور ہمارے عمر رسیدہ جو لوگ ہیں ان کے لیے، مائیں بہنوں کے لیے یہی پیغام دوں گا کہ آپ نماز پڑھتے ہو، نماز میں ایک صورت ہے وہ پڑھ کے آپ عہد کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، وہ ہے سورت فاتحہ. جی. تو آپ جس وقت کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 آیات ہیں اس کی،
تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ بولتے ہیں تو آپ میں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نام سے شروع کرنا ہے، میرے تصور سے شروع کرنا ہے. اللہ آپ نے جو ہے اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنا تعارف کراتے ہیں اور آپ کو شرک سے بچاتے ہیں. کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، کائنات میں جتنی تعریف اور ثنا، حمد و ثنا ہے وہ صرف میرے لیے ہے. الرحمن الرحیم، یعنی تم سے کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے تو میں ہی اس کو معاف کرنے والا ہوں، میں ہی اس کو بخشنے والا. پھر فرما رہے ہیں کہ مالک یوم الدین، یعنی کہ روز حشر کے دن کا مالک بھی میں ہی ہوں، اور میں ہی تمہارے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں تمہارا اعمال نامہ میں ہی دوں گا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مخلوق سے عشق کی بات دیکھیں کہ رب نے کتنا عشق کرتے ہیں اپنی مخلوق سے. کہہ رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جیسے بچے کو کوئی سمجھا رہا ہو اور انگلی پکڑ کے کہ تم نے کرنا کیا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں میں. اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے سیدھے راستے کے لیے دعا کرو کہ اے اللہ مجھے ہمیں سیدھے راستے پہ ڈال دیں، اس راستے پہ ڈال دیں کہ جو آپ کے رسول سے ہوتا ہوا آپ کی طرف جا رہا ہو. اور پھر اتنا خوبصورت آگے صراط الذین انعمت علیہم، اور کہہ رہے ہیں میرے سے دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن پر آپ نے انعام و کرام کیا، یا اللہ جن پر آپ نے فضل کیا، یا اللہ جن پر آپ نے اپنی نعمتوں کی بارش کیا، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے، نہ کہ ان لوگوں میں جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، گمراہ ہوئے سارے. بہت اچھا میسج سورہ فاتحہ کے ضمن میں آپ نے ارشاد فرمایا. میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے بھی پیغام لیتا ہوں، اور کالر ہیں ہمارے ساتھ، کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا بیٹا پردیس ہے تو ساڈا گھر کما کے پاندا نا کوئی تو لگدا کو درن رہا. پردیس میں آپ کا بیٹا تو کیا کہہ رہی ہے؟ بیٹا پردیس میں پیسے نہیں کماتا نہ پاتا ہے تو لڑتا رہتا ہر وقت. اچھا، کیا ہوتا ہے؟ پیسے نہیں کماتا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ نہیں سمجھ آیا آپ کا خاتون. جی میں آپ کو بتاتی ہوں، میں اس کی بہن بول رہی ہوں. ہمارا بھائی ہے پردیس میں ہوتا ہے. صحیح ہے. تو وہ نہ ہی کام کرتا ہے کوئی، نہ ہی اس کا خود دل کرتا ہے کام کرنے کا. ہمارے گھر سے غربت نہیں ختم ہوتی، وہ ہم سے لڑتا بھی رہتا ہے، جھگڑتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں سمجھ گئے ہم سب. چلیں بس صحیح ہے، جو سمجھے وہ سمجھا دیں گے انشاءاللہ. آپ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال؟ کیا سوال؟ اے آر وائی سے بول رہے ہیں؟ جی بول رہے ہیں. اچھا، میرا یہ سوال ہے، میں کیونکہ پروگرام آپ کا کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں، تو ابھی جو پروگرام آپ نے شروع کیا بڑا اچھا مجھے لگا ہے. جی تو میرا سوال یہ ہے کہ جیسے وہ نوح علیہ السلام کے لوگوں نے اپنے بڑوں کے بت بنا کر ان سے مانگنا شروع کر دیا، تو یہ جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے اپنے بڑے لوگوں کو فوت ہوئے اور کو دربار بنا. صحیح. چلیں جی، ہم اس پر مزید انشاءاللہ بات کریں گے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. جی مفتی صاحب. اچھا کیا پیغام؟ میں تھوڑی سی وضاحت یہ کر دوں جو بھائی نے بھی ابھی کہا. دیکھیں یاد کریں کہ یہ امت اس وقت اس نہج پر کھڑی ہے کہ آپ بلا وجہ فتویٰ بازی نہ کریں. بالکل اپنے دماغ سے ہر محبت، ہر عشق، کیا بات، ہر عشق، ہر محبت یہ شرک نہیں ہے. صحیح بات. اس طرح تو پھر دائیں محبت کو شرک کہہ اس دینا. طرح تو پھر والدین سے محبت بھی شرک ہے، بہن بھائیوں سے محبت بھی شرک ہے، آپ جو بیوی سے محبت کرتے ہیں وہ بھی شرک ہے. تو ہر چیز شرک نہیں ہوتی. یہ ایک باؤنڈری لائن ہمیں دیکھنی ہوگی. ایک تعریف ہے. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، افعال میں، احکامات میں اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک کہلاتا ہے. کوئی اللہ تعالیٰ کا قریبی ہے، مقرب ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر، الحب للہ، محبت ہے تو اسی کی خاطر ہے، تو یہ عین توحید ہے.
یہ عین توحید ہے. اور اسی طریقے سے اس کے کسی پیارے سے ہم محبت کرتے ہیں تو یہ عین توحید ہے. کیوں کہ اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی میں پھر جا بجا فرمایا نا، میرے اولیاء کاملین، میرے مجھ سے محبت کرنے والے عباد الرحمن کا عنوان تو قرآن کریم میں ہے، اولیاء اللہ کا عنوان تو قرآن کریم میں ہے. پھر دوسری بات، آخری بات عرض کروں گا کہ یہ جو مزارات بناتے ہیں نا، یہ کسی کا دربار ہے اللہ کے ولی کا. اگر وہاں پر آپ جاتے ہیں اس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یہ کوئی شرک نہیں ہے، یہ بالکل شریعت میں موجود ہے. اس کی کئی دلیلیں موجود ہیں. ہاں، وہاں جا کر خدا نخواستہ قبر کا طواف کرنا، خدا نخواستہ سجدہ کرنا، یہ بالکل حرام ہے، یہ بالکل حرام ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک بات کہوں گا، کہیں پر اگر کسی اچھی چیز میں بری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں تو اچھی چیز کو ختم نہیں کیا جاتا، بری چیزوں کو، بدعات سیئات کو دور کیا جاتا ہے تاکہ وہ اچھی چیز نکھر کر سامنے آئے. اور بالکل آخر میں یہ کہوں گا کہ آپ کے کوئی پیر صاحب ہیں، کوئی شیخ صاحب ہیں، جو بھی ہیں، آپ ان کو مانتے ہیں، اس وقت تک مانے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں. اگر وہ بھی خدا نخواستہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں بس پھر کوئی بات نہیں مانی جائے گی، اطاعت نہیں کی جائے گی. سیدھی بات. ڈاکٹر صاحب کچھ کہہ رہے تھے. میں 100% تائید کروں گا. قبلہ مفتی صاحب نے بہت بنیادی بات کی، اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ایکسٹریمزم ہے. یا تو ہم بالکل ایک طرف چلے جاتے ہیں یا دوسری طرف چلے جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی، یعنی بالکل انکار کر جاتے ہیں ان حقائق کا جن حقائق میں اولیاء کاملین کے تذکرے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اللہ کے وہ دوست ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے لیے وقف کیا. جی بے شک. تو بزرگان دین کے مزارات پر جانے کے آداب ہیں. بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش ہونے کا یہ نہیں کہ اذان ہو رہی ہے اسی مسجد میں جہاں مزار ہے اور آپ صاحب مزار کے سامنے کھڑے ہوئے دعا کر، بھائی اذان ہو رہی ہے، آپ پہلے وہاں جائیے، نماز پڑھیے، کیونکہ اسی نماز کی وجہ سے وہ بزرگ ہیں. تو ان سے کبھی شریعت ساقط نہیں ہوئی. صحیح بات. لیکن ایک بات میں اپنے بہن بھائیوں سے یہ پوری ذمہ داری سے عرض کروں گا، دیکھیے نیم مطالعہ انسان کو برباد کر دیتا ہے، تو نیم حکیم خطرے جان ہوتا ہے. اس لیے اپنی زندگیوں کو جس طرح آپ بچانے کے لیے بہترین ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اسی طریقے سے ایسے علماء کے پاس جائیے کہ جن کے پاس اللہ نے علم دیا ہے اور عمل بھی دیا ہے. ان سے آپ پہلے سیکھیے. دوسرا، ہمارے یہاں یہ بہت کامن ہو گیا، صرف آدھا منٹ اور لوں گا میں آپ کا، یہ بہت کامن ہو گیا کہ ہر فرد پر ہم فوراً شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. بھائی آپ ہیں کون؟ ہو آر یو؟ رب کو پتہ ہے نا اس کے ایمان کی کس منزل پر ہے وہ. آپ کیسے کہہ سکتے تم مشرک ہو، تم بدعتی ہو، تم جہنمی ہو، نعوذ باللہ من ذالک؟ آپ کو اختیار کس نے دیا اس بات کا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی تو یہ فرما رہے کہ میری امت کبھی شرک پر جا ہی نہیں سکتی. ان کو تو اتنا پیار ہے امتیوں سے، کیونکہ انہوں نے دعا ہی ہے کہ اے رب میری امت خواہ کچھ بھی ہو لیکن کبھی شرک کی طرف نہ جائے. ہاں غلطیاں کرتی ہیں، اس کے لیے امت مسلمہ کے علماء موجود ہیں، یہ غلطی کو اصلاح کریں، ان کی بات کو سن لیجئے. بالکل ٹھیک، بہت خوب بات کی آپ نے. ہم یہیں پر ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بہت کالز بھی آپ کر سکتے ہیں، ہمیں بریک میں بھی، بریک کے بعد بھی کالز کر سکتے ہیں. ابھی بھی میرا خیال کالر ہے جی، کال لے لیتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں ڈاکٹر صاحب کا، مولانا عمران بشیر صاحب کا، صاحبزادہ صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ علماء ماشاءاللہ آتے ہیں، اصلاح ہوتی ہے، نصیحت ہوتی ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. کچھ کال شامل کرتے ہی بریک پہ جائیں گے انشاءاللہ. پھر اذان عصر کا وقفہ ہوگا، اسی دوران ہم نماز عصر بھی انشاءاللہ ادا کر لیں گے. قاری نعمان نعیمی صاحب اذان عصر براہ راست دیں گے. کالر ہیں، السلام علیکم. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو جائے نماز پرانی ہو جاتی ہیں ہمیں ان کا کیا کرنا چاہیے؟ جائے نماز جو پرانی ہو جاتی ہے ہمیں اس کا کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں. اور کیا سوال ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہمارا دادا بہت بیمار تھا. صحیح. اس کا روزہ تھا تو میری بابی نے ان کا روزہ توڑوایا، کہا کہ میں اللہ سے کہوں گی. پھر وہ پھر اس کا انتقال ہو گیا. کیا روزہ کیوں توڑوایا؟ سمجھ ہی نہیں آ رہی آپ کی بات. روزہ اس لیے توڑوایا، اس کا پیٹ بہت خراب ہو گیا تھا، طبیعت خراب ہو گئی تھی. اچھا، اور کیا کہا اس کو؟ اس کو کہا کہ آپ توڑو، میں اللہ سے میں خود کہوں گی. میں اللہ سے خود کہوں گی. آپ مطلب ایک ماں کی ممتا کی زبان ہے یہ. چلیں ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मैं मुफ्ती सोहेल साहब से बात कर रही है। जी कीजिए मुझसे बात। जी बोले। जी जी बोले। मुफ्ती सोहेल साहब, मैं 2 रोजे रखा हूँ, उसके बाद बहुत बीमार पड़ गया, मैं चल नहीं सकता, गिर जाता हूँ, तो मुझे बता दीजिए रोजे की फिदिया कितना देना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, इंशाल्लाह बिल्कुल बताएंगे। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल है मुझे ना विरासत के मुतालिक एक सवाल करना है कि जैसे कहा जाता है कि वालिदैन के लिए ये शरई तौर पे जायज नहीं है कि वो अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को जो है वो हिबा करें ना जायदाद। अच्छा, ये किसने कहा है वैसे आपसे? नहीं, मतलब ये कहा जाता है कि औलाद के दरमियान जो है अदलो इंसाफ के साथ करना वो चाहिए, अलग चीज़ जैसे है। वालिदैन कर नहीं, देते वो हैं ना। अलग चीज है, लेकिन मैं वो ये अलग चीज बता है, वो अलग चीज है। लेकिन आपने ये कहा जाता है कि जीते जी हिबा नहीं करनी चाहिए औलाद को। सवाल क्या है इनका? सवाल क्या है? बात अच्छा, सवाल क्या है मैं आपका? सवाल ये कर रही हूँ कि औलाद को जैसे किसी को ज्यादा दे देना, किसी को कम दे देना, ये सही, जायज सही। नहीं है। ये सवाल ठीक है, बिल्कुल तो- ठीक है, सही है। इंशाल्लाह मेरी बहन बताएंगे इस मुताबिक। अब इनका असल सवाल क्या था? ये कह रहे हैं इसका कैसा है ये असल अमल? सवाल जी, मैं असल सवाल की तरफ आ रही हूँ कि वालिदैन को ये खदशा होता है कि हमारे मरने के बाद जैसे बेटे हमारी बेटियों को हिस्सा नहीं देंगे, तो क्या वो अपनी जिंदगी में शरई तरीके से उनको वसीयत करके अपनी जा सकते हैं कि मेरी औलाद को इतना इतना, बेटी को इतना, बेटे को इतना हिस्सा दिया जाए, ठीक है, अगर उन्हें ये खतरा हो? जी बिल्कुल ठीक है मेरी बहन, जज़ाकल्लाह। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद सेगमेंट है आपके मसाइल और उनका हल, और अजान असर और नमाज असर के बाद होती है मुलाकात।